ناظرین، بات کرنے جا رہے ہیں آج ایک انتہائی اہم ایشو پر کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے موسمیاتی تبدیلی کے لیے. جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے خطرات جو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں، اس کو مینیج کرنے کے لیے کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت ایک موضوع کردار ادا کر سکتی ہے، اور اگر کردار ادا کر سکتی ہے تو ہم اس کردار کو ادا کروانے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. عمار جعفری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ. ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ اور انعام الرحمان صاحب، آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. آپ دونوں کی اجازت سے میں ذرا عمار صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی. عمار صاحب، آپ کل بھی پروگرام میں موجود تھے، بلکہ عمار صاحب کو آئیڈیا تھا کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انہوں نے لنک کیا اس کے ساتھ، تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا اور ہم نے اسی ٹائم پہ یہ پلان کیا کہ ہم کل والا پروگرام اسی ٹاپک پہ رکھیں گے کیونکہ ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے. سر، کلائمیٹ چینج آج کل سیلاب کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. موسمیاتی تبدیلی بہت تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس میں آپ نے کل بہت ایک اہم بات کی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ عام جو ناظرین ہیں، جو آپ کی طرح جنہوں نے اتنا نہیں پڑھا ہوا اس سبجیکٹ کو، ان کو آپ آسان الفاظ میں آج یہ سمجھائیں کہ پہلے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہے کیا. کیونکہ ہمیں تو صرف اے آئی کا ایک ہی کانسیپٹ پتہ ہے، لیکن اے آئی سے اور کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ آسان الفاظ میں سمجھائیے گا جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ٹین ایجرز ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وہ سمجھ سکیں. اور دوسرا کلائمیٹ چینج سے اس کا جو لنک بنتا ہے کہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے خطرات کو کم کرنے میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ. انہوں نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو بہت رائٹ ٹائم کے اوپر کلک کیا ہے. اے آئی کیا ہے؟ بیسیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جسے ایک انسان سوچتا ہے. جب ہم نے یہ چاہا کہ مشینیں بھی اس طرح کام کریں تو وہ مصنوعی ذہانت بن گئی. انسان کیا سوچتا ہے؟ اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کا دماغ سوچتا ہے، اس کے کان سنتے ہیں. یہ سب چیز کو جب وہ یاد کرتا ہے اس کو میموری کہتے ہیں. جب ہم یہی کام مشین کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں کہ ہم مشین کو مصنوعی ذہانت دے رہے ہیں. یعنی وین وی ڈیزائر دیٹ مشین شوڈ ورک لائک ہیومن بینگ، اٹس کالڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ بنیادی بات ہو گئی. اچھا، اب یہ اتنی ضروری ہو جائے گی آج سے 1-2 سال کے بعد جتنی بجلی پانی ضروری ہے. لیکن جب ٹیکنالوجی آتی ہے تو ایک ریزسٹنس بھی آتی ہے. اس پہ خیال یہ بھی آیا کہ اے آئی کے آنے سے لوگوں کے جاب چلے جائیں گے. یہ بالکل رانگ پرسیپشن ہے. اے آئی کے آنے سے ان کے جاب جائیں گے جو اے آئی کو نہیں سمجھیں گے، چاہے وہ آپ کی طرح کے ٹی وی چینل میں ہوں یا کچھ بھی ہو، وہ جاب چلے جائیں گے ان کے، کیونکہ اب آپ کی جگہ روبوٹ بیٹھا ہوگا یہاں پہ. لیکن وہ اس روبوٹ کو کنٹرول کر رہا ہوگا اور وہ چوائس ہوگی آپ کی کہ وہ انسان ہو روبوٹ ہو. لیکن جس طرح آپ ڈائنامکلی ایڈجسٹ کرتی ہیں چیزوں کے ساتھ، وہ روبوٹ نہیں کر سکے گا. اس کو پلاننگ نہیں کی ہوگی. اچھا، تھوڑا سا آگے آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری قوم کو اگر اے آئی سکھا دی جائے تو یہ جو ہماری ڈائنامک یوتھ ہے، یہ ایک دم اب جو پرانا جو ہمارا بیک لاگ ہے نا پروگریس نہ ہونے کا، اسی لیے میرے ذہن میں یہ آیا. میں اس وقت ہیڈ کر رہا ہوں اے آئی سینٹر آف پاکستان کو، SCO. میں نے سائبر سیکورٹی جو میرا پرانا پیشہ ہے وہ چلتا رہے گا. مرزا غالب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیا ہیں؟ میں نے کہا جی میرے آباء و اجداد کا جو تھا وہ تو پیشہ تھا، مطلب سپاہی تھے وہ، تو میں شاعری میں آ گیا ہوں. میرے ساتھ یہ ہوا ہے، سارا عمر زندگی لگائی ہے سائبر میں، اب ادھر آ گیا ہوں. اچھا، اس میں اب جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی جو ہے وہ ہر مرض کی دوا بنتی جا رہی ہے. آج ہم صرف اے آئی فار کلائمیٹ چینج کی بات کریں گے اور اگلے تمام پروگراموں میں اے آئی فار ایجوکیشن، اے آئی فار گڈ گورننس، اے آئی فار سائبر سیکورٹی، سب پہ بات ہو سکتی ہے. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بیسیکلی ہے SDG 13. ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے ریکویسٹ سب سے کی ہے کہ اس کو ہم اس طرح لیتے ہیں کہ جی اے آئی فار SDGs. ٹھیک ہے. یہ ہم سمجھیں اس پروگرام کی ابتداء ہم کر رہے ہیں کہ شروع کرنی چاہیے 1 2 3 سے، لیکن چونکہ ٹائم کرٹیکل ہے تو ہم نے 13 کو پک کر لیا ہے. اور آج کل کی صورتحال بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہے. اب آتے ہیں کلائمیٹ چینج میں اے آئی کا استعمال. ٹھیک ہے. دیکھیں SDG 13 کلائمیٹ چینج کے سارے پرابلمس بتا رہی ہے اور یہ سب ایکسپلین کر رہی ہے تیزی کے ساتھ. وہاں سے ہم پرابلم پکڑیں گے. اس کے میں چاہوں گا زینب صاحب زیادہ بولیں اس کے اوپر کہ اس کے ٹارگٹس کیا، اس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں. ہم ہر انڈیکیٹر کو پکڑیں گے، اس کے آگے ہم بتائیں گے کہ اے آئی کا کون سا ٹول اس پہ استعمال ہو سکتا ہے. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے ڈیٹا. اگر ڈیٹا نہیں ہوگا تو اے آئی کام نہیں کرے گی. آپ کے سامعین کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس 4 دن کا ڈیٹا ہے موسم تبدیلی کا تو آپ کا رزلٹ کچھ اور ہوگا. 4 مہینے کا تو کچھ اور ہوگا، 4 سال کا تو کچھ اور ہوگا، 40 سال کا تو کچھ اور ہوگا. جتنا آپ کا ڈیٹا پرانا اور ریلائبل ہوگا اتنے آپ کے ریزلٹس ٹھیک آئیں گے. جتنا پرانا ہوگا ریلائبل ہوگا اتنے ریزلٹس ٹھیک آئیں گے. اس وقت ہم کام کر رہے ہیں ری ایکٹیو کے اوپر. سیلاب آیا، لوگ ڈوبے، ہم پہنچے، لوگوں کو بچایا، کچھ مرے کچھ نہ.
یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر ہم کریں گے پرو ایکٹیو کام. کیوں؟ 3 سال پہلے ہم بتا سکتے ہیں سینسس کی مدد سے, ڈیوائسز کی مدد سے, کہ 3 سال کے بعد ہمارے پاس جو بارشیں ہوں گی وہ اتنی ہوں گی. اچھا. جی پانی اتنا ہوگا, اس جگہ یہ لیول. یہ جو اس وقت ہم روز ٹی وی چینل پہ دیکھ رہے ہیں جی پانی اتنا بڑھ گیا, اتنا کم ہو گیا, ہمارے ساتھی ملک نے اتنا پانی کھول دیا, یہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں گی. اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 3 سال پہلے کا ہمیں ریکارڈ پتا چل سکتا ہے. ایگزیکٹلی یہ ڈویبل تھا. دیکھیں اگر ڈاکٹر صاحب ہم نے ماضی میں کام نہیں کیا اور آج ہمیں پرابلم آ رہے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. سارے لگے میں بلیم گیم کے اندر, نہیں ایسا نہیں ہے. ہمیں ماضی کو بھول کے فیوچر کی بات کرنی چاہیے. اچھی بات ہے. آج جو فیوچر ہے ہماری ڈائنامک یوتھ ہے, کام کر سکتی ہے. صرف ہم نے 3 کام کرنے ہیں. ایک تو ان کو اے آئی سکھانی ہے. اچھا اے آئی کے 3 لیولز ہیں. ایک اس کی بالکل ہائی ٹیک لیول ہے, پائتھون اور یہ سب چیزیں, اس کی پریڈکشنز اور اس کے ڈیپ لرننگ اور ایجنٹیو اے آئی اور نیرو اے آئی, وہ سب اس میں نہیں جائیں گے اس وقت. سیکنڈ لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کی, کہ کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور تھرڈ لیول ہے اسٹریٹجی, جس سے آپ نے ابھی بات کی تھی. ہمیں اے آئی کی ایک دیکھیں نیشنل پالیسی آ چکی ہے اے آئی کی, گورنمنٹ نے ایشو کر دی ہے, گورنمنٹ کا کام تھا, اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں, اس میں باٹل نیکس بھی ہیں, ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کا پہلا قدم ہے اس طرف. اس کے بعد ایک سیریز چلے گی اس کے اوپر, اور ہم تمام اس میں 18 SDGs ہیں, 17 پہلے تھے, نیا ایک آ گیا, اس کو ڈسکس کریں گے, ون بائی ون, اور اس کو لنک کریں گے اے آئی کے ساتھ. جو نچوڑ نکلا گفتگو کا تینوں مہمانوں نے جو بتایا, وہ کنکلوژن یہ تھا کہ جی ہم نے اے آئی کو استعمال کرنا, تو جتنے ہم اسمارٹ ہوں گے اتنا اے آئی اسمارٹلی ہمیں رسپانس دے گا. تو ہم نے جتنا اسمارٹ کوشچن پوچھنا ہے اور جتنا ہمارا ڈیٹا ریلائبل ہوگا اور جتنا ہمارا کوشچن اسمارٹ ہوگا, اس کے لحاظ سے اے آئی ہمیں جواب دے دے گی. اچھا سر, سوالوں کو اسمارٹ کرنے کے لیے ڈیٹا کے حوالے سے ریلائبلٹی کی آپ نے بات کی, اس میں اب انسان کا کیا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں, اس میں سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ کاربن ایمیشن کا ہے. خدا نے ایک نظام بنایا تھا کہ جو درخت ہیں ہمارے, جی وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو تھی اس کو ابزارو کرتے تھے اور آکسیجن کو ریلیز کرتے تھے. بڑا اچھا نظام چل رہا تھا. یعنی کہ جب اوزون لیئر ڈسٹرب ہوئی کہ اس میں ہولز بن گئے. اب مسئلے پیدا ہو چکے ہیں, ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہے اور اے آئی کی مدد سے ہینڈل کرنا ہے. یہ بھی ضروری بات ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے, اس کو کوانٹیفائی کرنا چاہیے. کہتے ہیں اف یو کین ناٹ میئر یو کین ناٹ سالو دی پرابلم. ہمارا وہ ریلائبل ڈیٹا ہی نہیں ہے. میں پھر وہیں جاؤں گا. ریلائبل چونکہ ڈیٹا نہیں ہے, ڈاکٹر زینب نے بھی یہی کہا ہے کہ جب تک ڈیٹا ریلائبل نہیں ہوگا, اتھینٹک نہیں ہوگا, ہماری پریڈکشن صحیح نہیں ہوں گی. کیونکہ ہم پرابلم کو سالو کرنے جا رہے ہیں. اس ڈیٹا کو ریلائبل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں روٹ کاز تک جانا ہے. جی روٹ کاز, تاکہ ہم سولوشن تک جا سکیں. ہمارے یہاں سرکاری ادارے موجود ہیں. فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس یہی کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک فیڈرل سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں ان کو بلا کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ہمیں ذرا بتائیں نا بات کا ڈیٹا کیا کہتا ہے, کلائمیٹ چینج کا کردوا کیا کہتا ہے. 3-4 سیمپل لے لیں, ہمیں سیمپلنگ پہ جانا پڑے گا. اس کے بعد دیکھیے کہ جو ان کا ڈیٹا ہے, از دیٹ ڈیٹا ان کانسنس ود دا ریئل گراؤنڈ سچویشنس, وہ پتہ چل جائے گا آپ کو. میں سمجھتا ہوں اس وقت تھوڑا سا ایشو یہ ہے, کچھ لوگ میری بات کا برا نہ مانیں, ہماری گورننس اچھی نہیں ہے. کیونکہ گورننس اچھی نہیں ہے, ڈپٹی کمشنر ذمہ دار ہے ضلع کا. مجھے بڑی ہنسی آتی ہے ٹی وی پروگرام پہ, جب کہ ڈی صاحب وہاں پہنچ گیا, بھائی ان کی ذمہ داری تھی, وہ خبر وہ بنتی ہے, اگر وہ نہ پہنچتا تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ جی وہ فلاں وہ پہنچ گیا. بھائی آپ تنخواہ لیتے ہیں اس کام کا, میں نے 40 سال سرکاری نوکری کی, اب ذمہ داری کی تنخواہ ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یعنی یہ دیکھیں سر, ہماری قوم اس معاملے پہ تو اچھی ہے نا کہ جب کوئی اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے ہم فوراً تالیاں بجاتے ہیں. ہاں تالی بجاتی ہے, اور ہم خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے ذمہ داری فیس بک دیکھیں جس نے بھی نبھائی. جی بتائیے. اب گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیٹا جو ہے نا, اس کا جو اس وقت جو کسٹوڈین ہے وہ ہمارا فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے. ماشاء اللہ ان کی بڑے سب کچھ ہے, لیکن ان سے کہنا چاہیے کہ جی آپ ایسا کریں, ہمیں 50 طریقے ڈیٹا جمع کرنے کے. دیکھیے پہلے ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے تھے, اب ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے. اسے کہتے ہیں پش اینڈ پل آف ڈیٹا. میں چاہوں گا کہ میرے بات کی جو میرے دو ساتھی ہیں وہ اس بات پہ بات کریں کہ ٹیکنالوجی جو ہے نا, IoT ڈیوائسز ہوتی ہیں, انٹرنیٹ آف تھنگس کہتے ہیں, وہ لگی ہوں پہاڑوں پہ, سینسرز ڈفرینٹ جگہ پہ لگے ہوئے ہوں. یہ جو آپ کے جو ٹاور لگے ہوئے ہیں جو ٹیلی فون کے, یہ ڈیٹے کو پش کر رہے ہیں نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی کس فون نے کیا کام کیا. تو اب ڈیٹے کو وہ کاغذوں پہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے گلی گلی جا کے. اب ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے. جب ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے تو کون سا ٹیکنیکل انفراسٹرکچر جو ریسیو کر رہے گا,
تبھی میں بہت اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہوں 5G کا امیڈیٹلی. اب چاہے ایلن صاحب سے بات کریں یا شنگھائی والوں سے بات کریں, وہ آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جب وہ آ جائے گا تو ڈیٹا سارا آ گیا. اب ہے ڈیٹا پارسنگ. جب ڈیٹا گزر رہا ہے ایک جگہ سے تو کون سا ڈیٹا کسے ملنا چاہیے, اس میں پھر ایشوز ہیں, ڈیٹا پرائیویسی کے ایشوز ہیں, ڈیٹا ایکوریسیز کے ایشوز ہیں, وہ ٹب ٹیکنیکل چیزیں, اس کی بات اگلے کسی. سر آپ جو بات کریں نا کہ 5G والی اپنے بات کی, بڑی اچھی آپ نے بات کی. اگر زیادہ بولے تو تار کھینچ دے. جی سر, آپ کا کامنٹ. پھر زینب آپ کی طرف آتی. اچھا, گزارش میں یہ ہے کہ اے آئی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں نا, تو ہمیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس طرح انسان ترقی کرے گا. 2008 کے اندر ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک رپورٹ شائع کی تھی کہ 2025 کے کیریئرز کون سے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس میں ٹاپ پہ سائبر سیکورٹی تھی اور دوسرے پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی. اور آپ سر, آپ نے دونوں میں خدمات انجام دی. جی, ایک تیسرا SDG بھی ہے. ٹھیک ہے, کچھ بری کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو مرج کرو. کہتے ہیں سر دیٹس اے اسمارٹ موو. ہاں دیکھیں, کہتے ہیں کہ SDGs اینڈ AI میرج میڈ ان دی ہیون. یہ شادی ہو چکی تھی ان کی دونوں کی. اب یہ اعلان اس کا آپ ہم کر رہے ہیں اس پروگرام میں, میرج میڈ ان دی ہیون. اچھا, اب گزارش یہ ہے کہ اگر ہارڈویئر رپورٹ 2008 میں یہ کہتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہاں ریسرچ ہوئی تھی کوئی. دیکھیں, اس وقت جتنے بھی دنیا کی یونیورسٹیز ہیں نا, وہ ریسرچ میں ہیں. میرا یہ اختلاف ہے یونیورسٹیوں کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے جو ہماری قائد یونیورسٹی ہے, اس نے جو ٹائمز ہائر کی اس میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی صرف ریسرچ کی بنیاد پہ. جتنی ہماری یونیورسٹیز ہیں انہیں سب کو ریسرچ کرنی چاہیے. بلکہ میں سجیسٹ کروں گا آپ کے پروگرام سے, HEC کے اندر ایک شعبہ قائم ہونا چاہیے. وہ ہر یونیورسٹی کو ایک SDG اور اس کے ساتھ کرسپونڈنگ ٹیکنالوجی کا اسائنمنٹ کر دیں. ان کے تمام بچے اپنے سارے فنی پروجیکٹ اسی کے اوپر کریں. دیکھیں, ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا, ہمیں ترتیب سے لوگوں کو لائن میں کھڑا